اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ الزمر کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ الزمر کی ابتدا اللہ کے فیصلے کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، وقضی بینہم بالحق۔ اس میں اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ فیصلہ حکم تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اس کے اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ عقیدہ لوازمات توحید میں سے بہت اہم لازم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا لوازمات توحید میں سے ہے کہ فیصلے کے اختیار صرف اللہ کو ہے۔ سورت کا بنیادی محور توحید خالص توحید جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اس لیے سورت میں مشرکین کے وسیلے شرکی اور شفاعت شرکی پر رد کیا گیا ہے۔ شفاعت کے حیلے سے غیر اللہ کی بندگی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ ہم خود اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ الہ اکبر ہے، ہم براہ راست اس کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے اندر مشغول ہوں گے، ان کی عبادت کریں گے، اور یہ پھر مراحل پھر اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ سب سے بڑا شرکی وسیلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہے۔ وسیلہ تو ایمان و عمل صالح کا ہے۔ اللہ کے قریب انسان کیسے پہنچتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن ایک بندے سے کہیں گے میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا، میں بیمار ہوا تھا، آپ نے میری عیادت نہیں کی۔ کہے گا یا اللہ کیف اعوذک وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کرتے، مجھے وہاں پاتے، میرا قرب میری رضا آپ کو مل جاتی۔ پھر فرمائیں گے میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہے، کیسے کھلاتا؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، آپ اس کو کھلاتے تو اس کا اجر مجھے میرے پاس پاتے۔ اس طرح میں نے پانی مانگا، آپ نے نہیں پلایا، اس کے بارے میں بھی یہی جواب ہوگا۔ اللہ کے قرب کے ایسے مراتب مقرر کرنا انسانوں کا اپنی طرف سے کہ ہمارے بغیر آپ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پیر یہ کہے اپنے مریدوں سے کہ آپ میرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، پیر مرید کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ یہ پیر صاحب مجھے اللہ تک پہنچائیں گے، تو اس میں بت میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اللہ تک پہنچا رہے، قرآن و سنت کی تعلیمات، تو اس کے ذریعے انسان پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میری ذات کا تصور کرو، میرے اندر مشغول ہو جاؤ، میں آپ کو پہنچاؤں گا، اس مرحلے کے بغیر، میرے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، میرا تصور کرو، اور میں آپ کے تمام احوال جانتا ہوں، یہ مرحلہ سب سے پہلے ہے کہ آپ میرے اندر مشغول ہو جاؤ، میرا تصور کرو، اس کے بعد اللہ تک پہنچو گے۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ سورت کے موضوعات: نمبر 1، اللہ نے خالص توحید کا حکم دیا ہے
کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، خالص توحید، الا للہ الدین الخالص۔ دین کا معنی تو اللہ کی عبادت، یا دین کا معنی اللہ کا نازل کردہ تمام سیاسی نظام اور دینی نظام، اس کو ماننا، اس کے سامنے سر و تسلیم خم کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کی 4 معنی آتے ہیں، یہاں 2 معنی لگ سکتے ہیں، پورا نظام اسلام اور یا عبادت، الا للہ الدین الخالص۔ دوسرا موضوع، دلائل پیش کیے گئے ہیں کائنات کے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وحدانیت اور عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 5، 6، 21۔ تیسرا موضوع، عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مثالیں پیش کی گئی ہے، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کہ وحدانیت صرف اللہ اس کے مستحق ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ آیت نمبر 4، 8، 27، 29، 38، 42۔ شرک سے ڈرایا گیا ہے، 64، 65۔ مشرکین کے طور طریقوں پر رد کیا گیا ہے، آیت نمبر 8، 25، 43، 45، 49۔ 6 نمبر موضوع، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ توبے کا دروازہ تمام بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، آیت نمبر 53۔ 7واں موضوع، قیامت کے دن مومنین کے احوال کا بیان، آیت نمبر 73، 74۔ 8واں موضوع، کافروں کی حالت کا بیان قیامت کے دن، آیت نمبر 71، 72۔ پہلے لوگ کعبے میں ایک طرف کھڑے ہو کر کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، چاروں طرف نہیں، لیکن جب اسلام کی فتوحات کے بعد لوگوں کی تعداد بڑھ گئی حرم میں، تو اب ایک جہت سے امام کے پیچھے صفیں بنا کر نماز پڑھنے میں مشقت محسوس ہو رہی تھی، تو عمال بنی امیہ میں سے خالد القصری کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور اس نے سورۃ زمر کے آخری آیت 75 نمبر آیت سے استدلال کیا کہ کعبے کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، چاروں طرف صفیں بنائی جا سکتی ہے، اور اس آیت سے استدلال کیا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کا گھیراؤ کیا ہوگا انہوں نے عرش کے اطراف سے، حول العرش، عرش کے ارد گرد۔ تو اس سے استدلال کر کے اس نے یہ فتویٰ جاری کیا، اس استدلال کو تسلیم کیا گیا، اور آج تک کعبے میں چاروں طرف سے صفیں بنائی جاتی ہے اور چاروں طرف سے نماز ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا البدایہ والنہایہ میں۔ 53 نمبر آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے امید افزا آیت ہے قرآن کریم میں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی سے نقل کیا ہے اس کو۔ کوئی بھی عبادت ہو اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے باطن کو درست کر لے۔ آیت نمبر 9 میں اس کا بیان ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل قائما ویحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ آیت اگرچہ عام ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ رات کو قیام کرتے تھے، کمل قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ظاہر کیا ہے؟ سجدہ کرنا، کھڑا ہونا۔ باطن کیا ہے؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے ڈرنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔
35 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ حساب میں اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے۔ 36 نمبر آیت میں اس بات کی تعلیم ہے۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق سے ڈرے۔ سلامت قلب کی اور صحت قلب کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان خوش ہوتا ہے، اور دل کے خرابی اور فساد کی علامت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ 45 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو شرک سے اور ان کے انجام سے ڈرایا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ جو شرک ارتکاب کرے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ 65 نمبر آیت۔ تو جو لوگ انبیاء سے نیچے درجے کے ہیں وہ کتنی زیادہ حقدار ہے کہ شرک سے ڈرے اور اس وعید سے ڈرے، لیکن حالت وہی ہے جو شاعر نے بیان کیا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔